اسلام آباد میں واقع پاکستان کی صف اول کی جامعہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر 12 کو بائی پاس بنانے کا معاملہ ان دنوں زوروں پر ہے۔ سی ڈی اے کی طرف سے راتوں رات نہایت اجلت اور بغیر مشاورت کے یونیورسٹی کی باؤنڈری وال توڑ کر اور جنگلات کاٹ کر بائی پاس بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی کی زمین 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ پھر سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو نہایت ہی قیمتی زمین ہے وہ زبردستی اس سے چھینی گئی ہے یہاں سڑک بنانے کے لیے، جبکہ یہ زمین آنے والی نسلوں کی ہے۔ یہاں ہاسٹل بن سکتے ہیں، لیبارٹریاں بن سکتی ہیں، ادھر نئے ڈپارٹمنٹ، کھیل کے میدان وغیرہ۔ جس مقصد سے اس یونیورسٹی کو یہ زمین دی گئی تھی 1967 میں جب اسلام آباد بن رہا تھا، اس وقت یہ زمین دی گئی تھی اسلام آباد یونیورسٹی کو، جو بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی بنی۔ اس لیے نہیں دی گئی کہ یہاں پر سڑک بنائی جائے، اور سڑک یہ ناحق یہاں پر بنا رہے ہیں اس لیے کہ پہلے سے مری روڈ موجود ہے، اس بھاراکو کے پاس بس ایک اوور پاس بنانے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں تاجر اور دکاندار اس کی مخالفت کر رہے ہیں، گو کہ انہوں نے ناحق اس زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہاں اس یونیورسٹی کی انتظامیہ حکومت کے ساتھ ملوث ہے اس میں، اور سستی شہرت چاہتی ہے، ان کی خوشامد کرنا چاہتی ہے، اس لیے یہ اس انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن اس سے یہاں کے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور آنے والی نسلوں کا بے انتہا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ یونیورسٹی 2 میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس یونیورسٹی کے طلباء اور اسٹوڈنٹس جو ہے اس سارے منصوبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ میں اس یونیورسٹی کی المنائی ہوں، میں یہاں سے پڑھ کے تو آج کل میں لائر ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طلباء اور ٹیچرز، محترم ٹیچرز کے ساتھ المنائی بھی اس پروجیکٹ کی خلاف ورزی، اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کے منصوبے بنائے جائیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ ان منصوبوں کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کا جو ہے وہ تلافی کیسی ہوگی۔ یہ سڑک 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہاں سے ہائی سپیڈ جو ہے اوور ہیڈ کے لیے جو ٹریفک گزرتی ہے کشمیر کے لیے، مری کے لیے، اس وقت آرڈر کیا تھا۔ اس وقت یہ ٹیکنیکل لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا، دنیا جہان میں شہروں کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں میل کے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہوتے ہیں، یہ تو 3 یا 4 کلومیٹر کا ٹوٹل ایکسپریس وے ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے شاید جو ہے وہ کچھ لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیوز میں وہ فرق پڑتا ہو، حکومت اسے کمپنسیٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہے، اور پبلک انٹرسٹ میں جو ہے یہاں سینکڑوں سال پرانی جو ہے وہ مری روڈ موجود ہے، جو مری، مظفر آباد وغیرہ کو کنیکٹ کرتی ہے۔ اسی الائنمنٹ کو جو ہے رکھنا چاہیے۔ اس الائنمنٹ سے ہمارے اس گھر کو، مادر علمی کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا امن و امان تباہ نہ کیا جائے۔ میں اس سے بھی پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ جب اسلام آباد نام کا کوئی شہر موجود نہیں تھا تو اس کی قانون کی کتاب پہلے لکھی گئی ہے، اس کو ماسٹر پلان آف اسلام آباد کہتے ہیں۔ ایک اینٹ بھی اس کے مطابق رکھی جانی چاہیے تھی۔ اگر وہی منصوبہ اس وقت کے تمام اداروں نے اور پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا تو اس سے کوئی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ ہم کمزوروں کی پروٹیکشن اس کتاب کے اندر ہے۔ ہم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں، اور میں پیٹیشنر ہوں، بینگ فیکلٹی ممبر آف دس یونیورسٹی۔ میں نے کورٹ کے سامنے یہ استدعا کی ہے کہ جناب آپ کسی کو بھی نہ دیکھیں۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ قانون کو نہیں دیکھنا چاہتی، اگر سی ڈی اے قانون کو نہیں دیکھنا چاہتا، اگر ہمارا وائس چانسلر نہیں قانون کو دیکھنا چاہتا، اگر ہماری سنڈیکیٹ نہیں قانون کو دیکھنا چاہتی، آپ تو لا کورٹ ہیں، آپ کو تو اس قانون کی جو ہے کرنی ہے پروٹیکشن۔ وہ پروٹیکشن کیا کہتی ہے؟ وہ اتنا دلچسپ تقسیم کرتی ہے اس ایریے کو، وہ کہتی ہے کہ یہ اس شہر کا نیشنل پارک ہوگا۔ یہ میرے لیے بھی بالکل نئی ٹرم تھی
کیونکہ ان کے خیال سے جو نیشنل پارک ہوگا اس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی. نیشنل یونیورسٹی ہوگی, نیشنل سینٹر فار ریسرچ ہوگا, اور سوشل سائنسز کا سینٹر آف ایکسیلنس ہوگا. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا, یہ اب جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرو سینس میں انکروچمنٹ ہے کہ سی ڈی اے نے ایک زمین آپ کو دے دی. اب اس نے کہا کہ نہیں, اب آگے کے کچھ لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے جانے آنے میں, اور پیک آورز میں. بائی دا وے میں یہ کلیریفائی کروں ایک اور بار کہوں کہ روڈ سے اگر آپ گزریں تو صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک کوئی ٹریفک کا فلکس ہوتا ہے, یا شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک. اس وقت اگر آپ دن میں جائیں تو بہت کم ٹریفک ہے, اور میرا خیال ہے 5 منٹ میں آپ پورا باراکو کا بازار کراس کر سکتے ہیں. تو ان چند گھنٹوں کی تکلیف کے لیے ایک ایسی روڈ بنا دینا جس سے قائد-اعظم یونیورسٹی جیسی جو سرکاری درسگاہ ہے جس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ہر پاکستان کے خطے سے لوگ آتے ہیں, اور ایک فیڈریشن ہے, اس فیڈریشن کو آپ 3 حصوں میں کاٹ رہے ہیں. یعنی ہم اپنی زمین پہ ہی بالکل کٹ کے رہ جائیں گے. تو یہ منصوبہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹرو سینس میں انکروچمنٹ ہے. جی, گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ یہ کام اجرت میں ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر جیسے کہ پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے تو لیگلی گورنمنٹ کا کیس بہت کمزور ہے, اور اگر پروسیجرز کو فالو کیا گیا تو یہ بن نہیں سکتا. تو گورنمنٹ کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے روڈ بن جائے اور اس کے بعد ہم کورٹ میں جائیں, کورٹ کہے کہ ہاں جی یہ ویسے تو انلیگل ہے, لیکن چونکہ اب بلینز آف روپیز روڈ کے اوپر لگ چکے ہیں تو اب آپ دوبارہ سڑک نہ بنائیے گا. سو ہمیں اس سڑک کو بننے سے نہیں سر, اگر آپ دیکھیں تو کام بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمیں یہ کام روکنا پڑے گا. ہمارے اسٹوڈنٹس, فیکلٹی, ہم سب سراپا احتجاج ہیں. لینڈ گریبنگ یہ وی سی کر دی, یہ راجا کر دی, یہ وی سی کر دی, یہ غنڈہ کر دی, یہ سی ڈی اے کر دی. تو ہمیں بہت لیٹ پتہ چلا ہے, کیونکہ جب کام سٹارٹ ہو رہا تھا تب ہمیں بالکل بھی علم نہیں تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو بہت ہی کوئکلی یہ کام سٹارٹ ہوا ہے اور درخت کاٹے گئے ہیں, ہماری زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے, جو کہ ہم قائد-اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بالکل بھی نامنظور ہے, اور ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ جو باہر کی فورسز ہیں اور ہماری قائد-اعظم یونیورسٹی کی لینڈ پہ قبضہ کریں. تو یہ بالکل اسلام آباد کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جسٹ ایکیڈمک اور ایجوکیشنل پرپزز کے لیے یوز ہوگی. یہاں پر کوئی اس طرح کی روڈز یا شاپنگ مالز یہ نہیں بنیں گے. زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹی شاپ وغیرہ بنیں گے, لیکن اس سے آلریڈی یہاں پر پرائیویٹ جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ 400 ایکڑ پر قبضہ کر چکے ہیں. حکومت بھی ہماری بھی بس ہے, سی ڈی اے بھی بس ہے, اور یونیورسٹی کے پاس تو کوئی فورس نہیں کہ وہ قبضہ چھوڑا لے. اب ایک اننیسیسری سو کال ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے نام سے, جو کہ ایک ایلیویٹڈ روڈ ہونا چاہیے باراکو کے اوپر, جس پہ 2015 میں تمام کام مکمل ہو چکا ہے اور وہ ٹیکنیکلی بالکل وائبل ہے, اس کے بجائے یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کر کے یونیورسٹی کے بیچ میں روڈ بنا رہے ہیں. حالانکہ یونیورسٹی بناتے وقت یہ خیال رکھا گیا تھا کہ سمبل آف فیڈریشن ہوگی, یہاں چاروں صوبوں سے لوگ آئیں گے, یہاں ایک نیشنل انٹیگریشن ہوگی. یہ پاکستان کی پہلی اور واحد یونیورسٹی ہے جو دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹی میں شامل ہو گئی. نئی لائبریریاں بننی چاہیے, یہاں پہ نئے ہاسٹلز بننے چاہیے. جب وی سی سے اس کے بارے میں بات کی گئی کہ آپ کے پاس زمین زیادہ ہے تو آپ یہاں سے ہم پبلک پارٹنرشپ کے تھرو یہاں پر ہم اور جو ہاسٹلز بناتے ہیں یا دوسری چیزیں بناتے ہیں, جو لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں وہ ہمیں ہاسٹل بنا کے دیں گے, ڈپارٹمنٹس بنا کے دیں گے, یا لائبریری بنا کے دیں گے جس کی ہمیں منتھلی یا ایئرلی ان کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی, یا وہ جو ہم یہاں سے اسٹوڈنٹ سے فیسز لیتے ہیں اس کے تھرو دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو زمین دی گئی ہے آپ کو ریسرچ کے لیے دی گئی ہے یا ایکیڈیمک پرپس کے لیے دی گئی ہے, اس کو ہم پبلک پارٹنرشپ کے تھرو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اب جب سی ڈی اے خود کر رہا ہے ایک سو کالڈ پروجیکٹ جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ سامنے اس کے سامنے ڈپارٹمنٹس ہے, نیپس ڈپارٹمنٹس ہے, اس سائڈ پہ ایریا اسٹڈی کے ڈپارٹمنٹس ہے, یہ لڑکے کیسے یہاں پہ اسٹڈی کریں گے؟